کریمہ مبارکہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ماہ ذی قعد ہے، اور اس سے متصل جو مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کو حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے مہینوں کا ذکر فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معین ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ چونکہ یہ حج کے مہینے ہیں اور ان مہینوں میں خوش نصیب لوگ حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور پھر حج بیت اللہ شریف کے موقع پر زیارت روضہ رسول، حاضری مدینہ منورہ کی عظیم نعمت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کے بیان جمعہ میں قرآن مجید کی دو آیات مقدسہ کو آج کی گفتگو کا عنوان بنا کر اور بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے اسلام جو دین برحق ہے، اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا، اور قرآن مجید میں آیت مقدسہ نازل فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کا لفظی معنی ہے گردن جھکانا، گردن رکھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اس کے پیارے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا لینا اور اس سر تسلیم خم کر لینا، اور من و عن ان احکام پر عمل پیرا ہونا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، بحیثیت دین جب اسے قبول کرتے ہیں تو انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔
اہل عرب مسلمان اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل جو ہے مالک کے ہاتھ میں ہو. مالک اونٹ کو بٹھائے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، مالک اونٹ کو چلائے تو اونٹ چلتا ہے، مالک اس پہ وزن ڈالے تو وہ وزن اٹھا کے چلتا ہے، مالک خود اگر سفر کرے بیٹھ کر تو اسے لے کر چلتا ہے. وہ اس کے تابع ہوتا ہے اونٹ جس کے ہاتھ میں نکیل ہوتی ہے. مسلمان کی اس اعتبار سے یہ تعریف ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اس معاملے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا کیا حکم ہے، اور وہ دین جو میں نے دین اسلام قبول کیا ہے تو اس موقع پر میری رہنمائی دین میری کیا رہنمائی کرتا ہے، مجھے اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. تو مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ پھر وہ عمل کرتا ہے، وہ حکم مانتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو اس پر عمل کرتا ہے. نماز جنازہ میں ہر جنازہ پڑھنے والا ایک دعا مانگتا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ. یعنی جنازے کی نماز میں ہر جنازہ پڑھنے والا اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے وہ زندگی عطا فرما جو زندگی اسلام پر گزرے، وہ زندگی اسلام کے تابع ہو اور اسلام پر مجھے زندہ رکھ، اسلامی زندگی عطا فرما، اسلام کے تابع رہنے والی زندگی عطا فرما. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اور ہم میں سے جسے تو موت دے تو اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان کی حالت میں واقع ہو. معلوم یہ ہوا کہ اسلام پر زندہ رہنا، اسلام پر چلنا، اسلام پر عمل کرنا یہ مسلمان کی شان ہے، اور دنیا سے جب جائے تو اس کو ایمان کی نعمت و دولت نصیب ہو جائے تو گویا کہ اس نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو حاصل کر لیا. اس شخص کی آخرت بہتر ہو گئی جس نے اسلام والی زندگی اختیار کی، اسلام پر چلا، اسلام کو اپنایا. اور قرآن مجید کی دوسری آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ ہے جو آخر میں نازل ہوئی. اس پر قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا اور اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. یہ میدان عرفات میں یوم العرفہ کو قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت کریمہ نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر ہم نے اپنی نعمت کو بھی پورا اور مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. ان دونوں آیتوں میں
اسلام کا ذکر آیا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ پوری بات کو سمجھنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو، اس نے اسلام کی لذت کو، اسلام کی مٹھاس کو، اسلام کی چاشنی کو، اسلام کے مزے کو اس نے چکھ لیا۔ کس نے؟ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اس نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کے مزے کو پا لیا جس شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور میں اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے نبی، میرے پیارے آقا، میرے پیارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے پیارے رسول کریم ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان لوگوں سے خطاب فرمایا جو مسلمان کہلاتے ہیں، جنہیں ایمان کی دولت اور نعمت ملی، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ تیسری آیت ہے جس میں اسلام کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں فرمایا ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے۔ جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، تو پھر اپنی من مرضی نہیں ہے، پھر تمہاری سیاست، تمہاری معیشت، تمہاری اقتصادیات، تمہاری معاشرت، تمہارا رہنا سہنا، تمہارا مرنا، تمہارا جینا، تمام معاملات، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ لین دین، یہ گھر کا نظام، اس سارے نظام کو اپنے دین کے تابع کر دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اپنی من مرضی نہیں چلے گی۔ جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اپنی من مرضی سے نہیں کام چلے گا، پھر اپنے تمام معاملات کو اس دین اسلام کے تابع کر دینا ہوگا۔ قبر کے اندر جو سوال و جواب ہوں گے، ان سوال و جواب کو اس حدیث شریف سے ذرا اس کا مضمون اور اس حدیث کا مضمون دونوں ملا کر کے بات کو سمجھیں۔ ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا، مٹھاس اس نے پائی جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، پیارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ اور ذائقہ چکھ لیا۔
اب قبر کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میت کو قبر میں لٹا کر کے آتے ہو، قبر بند کرتے ہو، دفن کر کے واپس آتے ہو، دو فرشتے قبر میں آتے ہیں اور وہ میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ جا ملکان فیوقظانہ، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ پھر حضور کی زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جن کی تجھے زیارت کرائی جا رہی ہے، دیدار کرایا جا رہا ہے، دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس حدیث کو اور اس حدیث کو ملائیں، وہی تینوں باتیں قبر کے سوال کے اندر شامل ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ اللہ کو جب رب مانا ہے اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا نبی، رسول اور آقا اور مولا مان لیا ہے، دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو اب اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہوگا اور اللہ کے پیارے محبوب رسول کے حکم کے تابع کرنا ہوگا اور اس دین کی تعلیم کے تابع کرنا ہوگا جس دین کو قبول کیا۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ ہمارے جتنے بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ گھر سے لے کر محلے تک، معاشرے تک اور زندگی کے تمام معاملات، ہر سطح پہ آپ غور کریں، جہاں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے، جہاں بھی خرابی آئی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ تو کیا، مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کر دیا، لیکن نہ اللہ کے احکام کی پرواہ کی، نہ اس کے پیارے رسول کریم کے احکام کی پرواہ کی، نہ یہ دیکھا کہ اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے۔ تو جب ان تینوں چیزوں کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو مانا ہے مگر اللہ کی نہیں مانی۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو تو سب نے مانا ہے لیکن اللہ کی بات اور اس کا حکم نہیں مانا۔ یہ کہا کہ میرا دین دین اسلام ہے لیکن دین کی بات نہیں مانی کہ دین کیا کہتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں محمد عربی کو مانتا ہوں، میں حضور کو مانتا ہوں۔ حضور کو تو مانا ہے مگر حضور کی بات نہیں مانی۔ جتنی پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جتنے ہمارے دکھ ہیں، جتنے درد ہیں، اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے گھر سے لے کر معاشرے تک، فرد سے لے کر معاشرے تک، زندگی کے تمام سطحوں پر اپنے معاملات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا جائے، اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر دیا جائے اور دین کی تعلیم کے تابع کر دیا جائے۔ کسی کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے اور کنویں میں کتا جو ہے وہ مر جائے اور لوگ کسی مفتی کے پاس، عالم کے پاس فتویٰ لینے جائیں کہ کنویں کے اندر جو ہے وہ کتا مردار گر گیا ہے، کنواں کیسے پاک ہوگا؟ تو مفتی اور عالم بتائیں گے کہ جو کنواں ہے اس کی کیفیت کا سوال کر کے بتائیں گے کہ اتنے ڈول پانی نکالو، اتنے ڈول پانی نکالو گے تو کنواں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب لوگ آئیں اور کہیں جناب کہ ہم نے تو وہ جتنے ڈول آپ نے کہے تھے اس سے 100 ڈول زیادہ نکال دیا ہے، تو کنواں پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ تو مفتی صاحب پوچھیں گے کہ جناب کتا نکالا یا نہیں نکالا؟ وہ کہیں گے نہیں کتا تو نہیں نکالا لیکن پانی نکال دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مردار کو نکالنا ہے جس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوا ہے،
سب سے پہلے تو اسے نکالنا ہے، اس کے بعد پانی نکالیں گے تو کنواں پاک ہوگا۔ ہماری زندگی کی خرابیوں کی اصل جڑ یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں حرام جو ہے ہمارے معاشرے میں رچ بس چکا ہے، اور جب بنیادی حرام پہ ہوگی پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص بڑا طویل سفر کر کے آئے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہوں، اور اس کے سر پہ بھی اور لباس پر بھی گرد و غبار پڑا ہو، اور کعبے کی دیواروں کو اور غلاف کو پکڑ کر رو رو کے کہے، دعائیں مانگے، تو حضور نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کے جسم میں خون حرام کا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ چیخ چیخ کر رو رو کے غلاف کعبہ پکڑ کے لمبا سفر کر کے آئے، دعائیں مانگ رہا ہے، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا؟ تو حرام میں اتنا وہ ڈوب چکا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کو شریعت مطہرہ میں حرام کیا گیا ہے، حرام سے اپنا دامن بچایا جائے، اور جب ہم اپنی روزی، اپنا رزق، اپنے معاملات پاک کریں گے، ایک ہے مال کا پاک ہونا، پیسے اور روزی کا پاک ہونا، ایک ہے اپنے معاملات کا پاک ہونا، ایک ہے گھر کے ماحول کا پاک ہونا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے راستے میں مال لٹایا تو حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے دین کی دعوت و تبلیغ میں ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ صدیق اکبر جو مال خرچ کرتے تھے، قرآن مجید نے بتایا کہ یہ کیوں پیسہ خرچ کرتے تھے۔ صدیق اکبر دین پر، حضور پر خرچ کرتے تھے، تو خرچ کرنے میں ان کی نیت کیا تھی؟ کیوں خرچ کرتے تھے؟ کسی کی خاطر کو پیسہ نہیں لگاتا، مگر صدیق اکبر نے تو گھر بار لٹا دیا، سارا سامان اٹھا کے غزوہ تبوک پہ نہیں لے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ وہ کپڑے سینے والی سوئی بھی نہیں گھر میں چھوڑی، وہ بھی لے آیا ہوں۔ اب یہ جو اتنی قربانی دی، مالی ایثار کیا، تو قرآن وجہ بتا رہا ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں وجہ بتائی کہ ابو بکر نے گھر بار کیوں لٹایا، مالی ایثار کیوں کیا۔ صفائی رب دے رہا ہے، اخلاص اور للہیت کی اللہ گواہی دے رہا ہے۔ رب فرماتا دنیا والو، صدیق کے اخلاص اور للہیت کی گواہی میں دیتا ہوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ صدیق اکبر مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میری روزی، میرا مال پاک ہو جائے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے تو روزی پاک ہوتی ہے، رزق پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ دوسری وجہ قرآن نے بیان فرمائی إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، میرا رب اعلیٰ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اخلاص اور للہیت کی گواہی رب دے رہا ہے کہ مال لٹایا ہے کہ رب راضی ہو جائے، میرا مال پاک ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اسے لٹایا جائے، اسے خرچ کیا جائے، اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ لیکن مال جب خرچ کیا جائے گا تو حلت و حرمت کو سامنے رکھا جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن آدمی قدم نہیں اٹھا سکے گا
جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا جواب دہی کے لیے، اس وقت قدم نہیں اٹھائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ ان میں سے میرے موضوع سے متعلق جو 2 سوال ہیں، مال کیسے کمایا، حلال ذریعے سے کمایا حرام ذریعے سے، اور دوسرا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کیسے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز جب تک ہم نہیں رکھیں گے، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہمارے ذکر قبولیت کے درجے میں اس وقت پہنچیں گے جب ہم حلال اور حرام کا فرق کریں گے۔ یہ پیسہ جو آ رہا ہے حرام ذریعے سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، اور سب سے بڑا حرام شریعت میں، جس میں ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں پھنسا ہوا ہے، اگر نہیں پھنسا تو اس کے گرد و غبار سے نہیں بچ رہا، وہ ہے سود۔ ہمارے دین میں، ہمارے شریعت میں سب سے بڑا حرام، اگر کوئی سوال کرے گا کہ شریعت میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں سب سے بڑا حرام کیا ہے، تو جواب آئے گا سود۔ سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں سے کیا ہے، جواب آئے گا اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات سمجھنا اور اس کی صفات جیسی صفات کسی میں ماننا، جسے شرک کہتے ہیں۔ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی گستاخی، بے ادبی، نافرمانی ہے، اور سب سے بڑا حرام شریعت میں جو کیا گیا وہ سود ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھے کہ سب سے بڑا اللہ کا حق، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اور اس کی عبادت و بندگی میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور پھر حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، حقوق العباد میں سے جو بندوں کے بندوں پر حق ہیں، سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی بے ادبی، ان کی گستاخی، ان کو ستانا، تنگ کرنا، اذیت دینا، اور ان کی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ تو یہ 3 ترتیب جو ہے، میں چاہوں گا کہ آج کے بیان جمعہ سے ہر شخص یہ سبق لے کے جائے کہ سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں شرک، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ نمازوں پہ نمازیں پڑھے جائے، روزے پہ روزے رکھے جائے، ماں باپ کو تکلیف دے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، ستائے اور تنگ کرے، تو حضور کا پھر یہ فرمان ذہن میں رکھیں، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ جس کے شر سے اس کے ماں باپ محفوظ نہیں ہیں، ماں باپ کو ستانے والا، نافرمانی کرنے والا۔ اور اس کے دونوں رخ حدیث شریف میں بیان کیے گئے، ان کی نافرمانی، ان کی گستاخی، ان کو ستانا اور تنگ کرنا، اور دوسرا پہلو بیان کیا گیا ہے جو فرما بردار ہوگا ماں باپ کا ادب و احترام قائم کرنے والا ہوگا۔ یہاں حضور نے فرمایا جس نے فقط اپنی ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا، صرف ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا، احترام سے دیکھا، ادب سے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا، مبرور حج کا ثواب۔ دونوں پہلو بیان کر دی، جو ستانے والا ہے، تنگ کرنے والا ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگے، اور جو احترام و ادب کرنے والا ہے
اگر 100 مرتبہ بھی ایک دن میں ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا 100 حج کا ثواب پائے گا۔ جتنی مرتبہ محبت سے نیت کر کے چہرہ دیکھے تو جتنی مرتبہ دیکھتا جائے گا اتنے مبرور حج کا ثواب پاتا جائے گا۔ اور پھر جب حرام کی بات آئی تو سب سے بڑا حرام سود ہے، اور اس کو قرآن میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا۔ سودی معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا۔ تو جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے تو پھر کیا توقع رکھیں گے؟ کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو حرام سے دامن بچانا، احکام الہیہ پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کا ایک نقشہ حضور نے کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیا، اور یہ حدیث شریف غور سے سنیں، اسی پر بیان ختم کر دوں گا۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے جو امام بخاری بھی صحیح بخاری میں لائے ہیں، امام مسلم نے بھی نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی پوری عمارت 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزیں ہیں، پوری عمارت اسلام کی 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اور جس عمارت کا ایک ستون گرا دیا جائے، 2 گرا دیے جائیں، وہ عمارت قائم رہ سکے گی؟ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، دل میں آیا تو نہیں پڑھی۔ زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے، رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے لوگ۔ اس رمضان شریف میں آپ نے دیکھا نہیں، سرعام دکانوں پہ لوگ کھاتے پیتے۔ وہ زمانہ تھا کہ لوگ احترام کرتے تھے رمضان شریف کا، وہ احترام بھی نہیں رہا۔ پھر یہ دعوی مسلمانی، پھر حالات کیسے بدلیں گے؟ دکھ کیسے دور ہوں گے؟ پریشانیاں کیسے حل ہوں گی؟ بھئی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہو تو تمہاری زندگی میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور فرمایا اسلام کی پوری عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا کلمہ، اسے ایمان بھی کہتے ہیں، پہلے رکن اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بڑی کائنات میں کوئی عبادت و سجدے کے لائق نہیں، اور اس بات کی شہادت دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، سچے رسول ہیں، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا۔ شہادت توحید اور شہادت رسالت، اسے ایمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں، پہلے رکن۔ اس کے بعد پھر دوسرا پلر اسلام کا جو ہے، دوسری بنیاد، وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کو بروز خاطر رکھتے ہوئے صحیح ادا کرنا، نماز پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اقامت صلاۃ کے بعد پھر ادائیگی زکوٰۃ۔ یہ تیسرا پلر ہے اسلام کا، تیسری بنیاد ہے اسلام کی، تیسرا رکن ہے اسلام کا، زکوٰۃ۔ اس کے بعد ہے صوم رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ 5واں رکن ہے وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ نماز
تو حضور نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے تو نماز ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے. ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے اگر کوئی ہے تو نماز ہے. اور زکوٰۃ دینے سے بندے کے معاملات صاف اور پاک ہوتے ہیں. یہ مالی عبادت ہے. اللہ کا دیا ہوا مال صاحب نصاب اس کی زکوٰۃ نکالے. جو صاحب نصاب نہیں ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرے. رمضان شریف کے روزے رکھے. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. اور یہ حج کے مہینے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں آج تمیدی گفتگو ہے انشاءاللہ. پھر اگلے جمعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حج اور قربانی تین شخصیات کے گرد گھومتا ہے. حج بھی قربانی بھی. حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل. یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر، یہ حج. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. اگلے جمعے سے انشاءاللہ سلسلہ وار گفتگو شروع کر رہے ہیں. آج کی گفتگو کا یہ پوری گفتگو کا اور پورے بیان جمعہ کا اس لیے موضوع یہ رکھا گیا اور ان آیات اور حدیث کو پڑھا گیا تاکہ اس نقطے پر ہم پہنچ جائیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں، دعا مانگتے ہیں زندہ رہیں تو اسلام پہ رہیں. تو اسلام کیا ہے؟ اس کی بنیاد تو 5 چیزوں پر کھڑی ہے عمارت اسلام. ایمان، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج. باقی سب پر میں گفتگو کر چکا. یہ آخری رکن جو ہے یہ ہر کسی پر حج فرض نہیں. زکوٰۃ ہر کسی پہ فرض نہیں. زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر. اور حج کس پہ فرض ہے؟ جو گھر والوں کو جتنے دن حج پہ رہنا ہے گھر والوں کا خرچہ پانی نان نفقہ، گھر کے سارے بل، ٹیلی فون کا بل، بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، سکول کی فیسیں بچوں کی، مہمانوں کا خرچہ، سارا خرچہ دے اور وہاں جو خرچ ہونا ہے وہ بھی ساتھ لے کر کے جائے. اس پہ حج فرض ہے. اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض کیا گیا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے راستے کی اس پر حج فرض ہے. تو حج اسلام کا 5واں رکن ہے. حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہو، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ صاحب نصاب بھی ہیں اور پھر خرچہ پانی یہاں کا بھی وہاں کا بھی سب کچھ ہے. کہتے نہیں بیٹیوں کے بھی شادی کرنی ہے، بیٹیاں جوان ہیں شادی کرنی ہے تو حج بعد میں کریں گے، پہلے بیٹیوں کی شادی کریں گے. شریعت کہتی ہے وہ بیٹیوں کا معاملہ الگ ہے، یہ فرض عین ہے. من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت، من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہے اب اس پہ فرض ہو گیا سارے کام چھوڑ کر کے ایک ہی کام کرے گا، بیت اللہ شریف کے حج پہ روانہ ہوگا. میں نے عرض کیا کہ دونوں پہلو میں نے عرض کر دیے تھے، والدین کے حوالے سے، اب حج کے حوالے سے بھی سن لیں. فرمایا جس کے پاس حج پہ جانے کی طاقت ہو، گھر والوں کے نان نفقے کا بھی سارا انتظام، پھر حج نہ کرے، اس کے باوجود حج نہ کرے. حضور نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے. اسلام کے ہر رکن کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو 5واں رکن جو ہے حج، اس کی یہ اہمیت ہے کہ فرضیت حج کے بعد پھر پہلا کام جو کرنا ہے وہ حج بیت اللہ ہے. من استطاع الیہ سبیلا. تو یہ اسلام جو ہے اس کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ستون ہیں. تو 5 ستونوں کو قائم رکھیں گے تو اسلام کی عمارت قائم رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا